اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ قریش کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام قریش ہے۔ اس میں تذکرہ ہے قبیلہ قریش کا، اسی لیے اس کا نام ہے قریش۔ اور یہ سورۃ پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 73 حرف۔ اس کی تلاوت سننے والے کو 73 نیکیاں، اور جو تلاوت کا شرف حاصل کرے اس کو 730 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس کے معانی اور مطالب کو بھی سیکھ لے تو پھر نیکیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی شرف عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کا بھی شرف عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا اس سے پہلی والی سورت سے تعلق اور ربط اور مناسبت کیا ہے؟ اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ فیل، اس میں بھی اللہ کے ایک انعام کا ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک انعام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں تعلق اور ربط ہے۔ انعام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انعام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے دفع مضرت، اور ایک انعام کا نام ہے جلب منفعت۔ دفع مضرت کے معنی ہے نقصان سے بچا لینا، اور جلب منفعت کے معنی ہے نفع اور فائدہ پہنچانا۔ ان دونوں انعاموں میں دفع مضرت والا انعام، نقصان سے بچا لینا، تباہی سے بچا لینا، یہ زیادہ اہم اور زیادہ بڑا انعام، اور نفع پہنچانا یہ بھی انعام ہے، مگر یہ اس سے کم درجے کا ہے، اس لیے کہ آدمی چاہتا ہے چاہے فائدہ نہ ہو مگر نقصان تو نہ ہو۔ اگر کاروبار میں نفع نہ ہوا لیکن پونجی تو سلامت رہے، پتہ یہ چلا کہ پونجی بھی ضائع ہو گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے۔ تو اس سے پہلی والی صورت میں جو تذکرہ ہے وہ ہے دفع مضرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا تذکرہ کیا مکے والوں پر
کہ ہم نے تمہارے اوپر بڑا انعام کیا، اور وہ انعام یہ تھا کہ تمہیں جو عظمت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، شرافت حاصل ہے، وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، کعبے کی عظمت ختم ہو جائے اور کعبے والوں کی عظمت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے نقصان سے تمہیں بچا لیا، خانہ کعبہ کی بھی حفاظت فرمائی، اور ہاتھیوں کے اس لشکر کو اللہ نے زبردست سزا دی، ایسی سزا دی جو عبرتناک تھی، اور جس کا پورے عالم میں چرچا ہوا، شہرا ہوا، اور اس کی وجہ سے تمہاری عظمت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی۔ کعبے کو بھی ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور کعبے کے جو خادم تھے ان کو بھی ذبح کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے کعبے کو بھی سلامت رکھا، اور کعبے کے جو خدام تھے اللہ نے ان کو بھی بچا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا۔ قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انعام کا ذکر کیا ہے، جو ہے جلب منفعت۔ دشمن کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد، ہاتھیوں کے لشکر کو خائب اور خاسر کرنے کے بعد، اللہ نے تمہیں ایک عظیم الشان فائدہ پہنچایا۔ تمہارا احترام، تمہاری بزرگی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوئی کہ یہ حرم کے رہنے والے ہیں، دیکھو ان کی وجہ سے اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کر دیا تھا، لہذا ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، نہ ان کی جان پر خطرہ ہو، نہ ان کے مال سے تعرض کرنا چاہیے، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے تمہارا کاروبار اور تمہاری تجارت آزادانہ ہوتی رہی، تمہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ ہر عرب کے آدمی کو خطرہ تھا، کہیں لوٹ نہ لیا جائے، کہیں لوگ اچک نہ لیں، کہیں قتل نہ کر دیا جائے، یہ سارے خطرے رہتے تھے، مگر تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا جو ذکر کیا تو فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے۔ ایلاف کے معنی ہے الفت دلانا، کسی چیز سے مانوس کر دینا، کسی چیز کا عادی بنا دینا۔ ایلاف کے معنی کسی کو محبت دلانا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو محبت دلانے کے لیے کہ کعبے کی محبت ان کے دل میں اور راسخ ہو جائے، اور رب کعبہ کی محبت ان کے دل کے رگ و ریشے میں اور زیادہ پیوست ہو جائے، اللہ نے ایک انعام تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو قریش کا ذکر ہے، اور قریش کون ہے؟ قریش در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مکے میں کیسے؟ ایک سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام تو مکے کے رہنے والے تھے نہیں، وہ تو شام کے رہنے والے بھی نہیں تھے، وہ تو عراق کے رہنے والے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مکے میں کیسے؟ یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے؟ بنی اسرائیل مصر میں کیسے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں کیسے پہنچ گئی کہ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو زندہ رکھا؟ یہ رہنے والے تو کنعان کے ہیں، یہ تو شام کے رہنے والے ہیں، یہ تو فلسطین کے رہنے والے ہیں، یہ آخر وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ کیا نام ہے؟ سورہ یوسف۔ پورا واقعہ اللہ نے شروع سے آخر تک بیان فرما دیا۔ قرآن پاک میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے،
مگر جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اس طرح کسی واقعے کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک کیا بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈالا، اور پھر قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں نکل آئے، وہ بڑے خوش ہوئے، بھائیوں نے ان کو بیچ ڈالا، کیسے؟ دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہموں میں بیچا، حالانکہ یوسف تو بڑے قیمتی تھے، 21 درہموں میں ان کو بیچ ڈالا صرف۔ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ ان کو پیسہ کمانا نہیں تھا، وہ جانتے تھے یوسف بڑے قیمتی ہیں، ان کو پتا تھا ان کی قیمت 21 درہم نہیں ہے، وہ جانتے تھے ان کے بھائی، لیکن پھر انہوں نے اتنا اونے پونے کیوں بیٹھ ڈالا؟ قرآن کہتا کانوا فیہ من الزاہدین، وہ یوسف سے بیزار بہت تھے کہ یوسف ہمارے راستے میں کاٹا ہے، ان کی وجہ سے میرے والد ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، لہذا ان کو کسی طرح سے ہٹاؤ، معمولی قیمت ہی میں صحیح ان کو، کانوا فیہ من الزاہدین، ان کو بیچ لیا، اور پھر ان کو بیچا گیا مصر کے بازار میں، پھر وہاں کے وزیر خزانہ نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ لے گیا، اور بالآخر پھر وہاں ایک ابتلا پیش آیا، اور اس میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی ظاہر ہوئی، مگر پھر بھی بدنامی کے خوف سے یوسف علیہ السلام پہ نزلہ گرایا گیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، جیل خانے میں، بے قصور جیل خانے میں بند، اور پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام نے وہاں خواب کی تعبیر بتائی، اور بالآخر بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور تعبیر سے سب عاجز ہو گئے، پھر اس کو یاد آیا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور سچی خواب کی تعبیر، بادشاہ سے کہا میں تعبیر لاتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اتنے دن ہو گئے اب تم میری یاد آئی، کچھ نہیں، تعبیر بتائی، بادشاہ نے سمجھ گیا، اس نے کہا اتنا قیمتی آدمی اور میرے جیل خانے میں، لہذا یوسف کو لاؤ۔ جب پہنچا قاصد یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جی نہیں، مجھے جیل خانے میں ڈالا کیوں گیا؟ پہلے یہ کیس تو واضح ہو جائے، میرے اوپر جو الزام اور دھبا لگا یہ تو دھل جائے، ان عورتوں سے پوچھئے۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا اصرار تھا، کیوں؟ یہ نبی ہیں، اور اگر ان کے بارے میں بدگمانی ہو گئی تو پھر ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا یوسف پہ اللہ رحم فرمائے، کتنے بڑے تھے یوسف۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے، وہ دوسرے لوگوں کی بڑائی بیان کرتے، اور چھوٹے لوگوں کی پہچان ہے، وہ بڑے لوگوں کی برائی بیان کرتے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے، مگر فرماتے ہیں یوسف کتنے بڑے آدمی تھے۔ ان سے کہا گیا کہ جیل خانے سے باہر آؤ، مگر وہ شرط لگا رہے ابھی نہیں، پہلے میرا دامن صاف ہو جائے، جو الزام ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں فوراً چل دیتا۔ یہ یوسف کا حلم ہے۔ غرض ہے کہ یوسف علیہ السلام تحقیق ہو گئی، جس نے الزام لگایا تو اس نے خود ہی کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہی ہو چکا، انا راودتہ، میں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ دو چار کی طریقے سے نزاعت ہو گئی، یوسف علیہ السلام پھر وزیر خزانہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر قحط کا زمانہ آیا، اور بعد میں بادشاہ خود الگ ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام ہی کو اس نے پوری مملکت اور حکومت حوالے کر دی۔ اب قحط کا زمانہ ہے اور انتظام کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ قحط کے اثرات فلسطین میں بھی پہنچے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے. بھائیوں نے تو نہیں پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے ایک نظر میں پہچان لیا. ان کا ایک بھائی اور میرا ہے، ایک غلہ اور چاہیے، ایک اونٹ کے برابر. ان کا جی نہیں، جو آتا ہے اسی کو غلہ ملتا ہے. اگر واقعی تمہارا کوئی بھائی ہے اس کو لے کے آئیے گا تو ملے گا آپ کو غلہ، اور اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آنا نہیں ہمارے وہاں. اب وہ گئے، والد صاحب سے کہا ان کا ایک بیٹے کو تو تم ضائع کر چکے ہو. کہا غلہ بہت تھوڑا ہے، حالات ایسے ہیں، اور بھروسہ کر لیا اور کہا ٹھیک ہے بے ضرورت ہے تو لے جاؤ، لیکن لے کے واپس آنا. وعدے کے بعد جب گئے تو وہاں مسئلہ دوسرا ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ٹھہرایا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے نہیں، ہمیں اپنے پاس روک لیجئے. کہا اس طرح تو نہیں آپ روکے جا سکتے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے بھائی. تو جب سامان سفر تیار کیا گیا تو ان کے خرجی میں اور ان کے سامان سفر میں شاہی پیالہ جس سے غلہ ناپ کے دیا جا رہا تھا وہ رکھ دیا کسی نے. اور قافلہ روانہ ہوا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کوئی تم میں چور ہے. کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، چوری کرنے والا ہے. کہا بتائیے اگر سامان برآمد ہو گیا تو کہا ہمارے وہاں اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان برآمد ہو جس کے پاس اسی کو غلام بنا لیا جائے. اب تحقیق و تلاش ہو رہی ہے، آخر سامان بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا پیالہ. اب تو بڑی خوشامد کی انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے. یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین بھی رک گئے اور واپس جا کے بھائی پھر پہنچے اور جا کے انہوں نے بتایا تو والد نے کہا نہیں، پہلی بھی بات بھی جھوٹ تھی، بھیڑیا کھا گیا، اور یہ بات بھی جھوٹ تم لوگوں نے بنا لی بات. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو. اب تلاش کہاں کرنے جائیں، ایک بھائی کو تو پتا ہے ایک کا تو پتا نہیں ہے. لہذا وہی مصر ہی پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کہیں قرآن میں اس کا ذکر آئے گا سورہ یوسف میں. بڑا عجیب انداز تھا کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، یہ اس لائق تو نہیں ہے مگر صدقہ ہی دے دیجئے، خیرات ہی دے دیجئے. تو یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آ چکا تھا. فرمایا وہ یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ؟ بس اب سب نے جو غور کیا کہ یہی یوسف ہیں، معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، ان کو شرمندہ کرنا بھی گوارا نہ کیا. اور پھر کہا والد صاحب کو لے کر کے آؤ، ان کا حال پوچھا، وہ تو نابینا ہے. کہا میرا کرتا لے کے جاؤ اور ڈال دینا تو بینائی واپس. اور پورے گھرانے کو لے کر کے آ گئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر میں بسایا. تو یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے سب مصر میں اس طرح آئے اور رہتے رہے اور ان کی نسل بڑھتی رہی. آئے تھے تو کتنے تھے؟ وہ 12 تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے تو 6 لاکھ ان کی تعداد تھی. یہ بنی اسرائیل رہنے والے تو وہاں کے تھے، مصر کیسے پہنچے قرآن نے پورا واقعہ بیان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تو عراق کے تھے، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے مکے میں؟ ان کی اولاد مکے میں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ یہاں جہاں مکہ یہاں شہر آباد ہوا اور 2500 سال پہلے اللہ کا حکم ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہجرت کیجئے، اور ہجرت کر کے ملک شام پہنچے. اور شام میں جب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تولد ہو گئے تو حکم الہی ہوا کہ اب ان کو مکے میں لے جائیے. حضرت جبریل ساتھ میں ہیں، سرسبز و مقام آتا یہاں، کہلے جی نہیں،
مقام یار ہے آگے، مقام یار نہیں، یہ نہیں جگہ۔ پھر بے آب و گیاہ میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک چھپر، ایسے نہیں چھوڑا، ایک چھپر بنایا اور اس کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا، اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور تدبیر بھی کرنا چاہیے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن رہنے کے لیے معمولی چھپر ہی صحیح، مکان تو ہو جائے۔ کھانے کے لیے باقاعدہ انتظام مہینے بھر کا نہیں، لیکن کچھ کھجوریں تو رکھی اور کچھ پانی رکھا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مسلمان، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے، بندوں کا حق ادا کرنا اور اللہ کا حق ادا۔ اللہ کا حق کیسے ادا کیا؟ حکم الہی ہے، یہ بیوی ہے، یہ اکلوتا بچہ ہے، یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ امیدوں کا مرکز ہے، یہ آپ نے تمناؤں سے بڑھاپے میں حاصل کیا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ کے آئیے۔ چھوڑ دیے، کچھ نہیں پوچھا ہے اللہ اس میں کیا حکمت ہے، اور پھر بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، الٹے پیروں واپس۔ بیوی پوچھ رہی ہے مگر بولتے نہیں۔ جب انہوں نے خود کہا کہ اللہ کا حکم ہے، فرمائے کہ ہاں، تو ان کا ایمان دیکھیے، فرماتی اگر یہ ہے تو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں آخری پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں، یہ ان کے پیدائش کا اور ان کے شہر کے بسنے کا اور خاندان کا انتظام ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے اور نظروں سے جیسے بیوی بچے اوجھل ہوئے، وہ تو اللہ کا حق تھا جو کہا کر دیا، لیکن بیوی ہے، محبت ہے بیوی کی، بچے کی محبت ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا اور ان کے خرچے کا انتظام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت ڈھیر سارا سامان صدقے کے لیے لے کر کے آئے اور سوچ رہے تھے آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو تم؟ انسان کو چاہیے فکر عیال بھی، مسلمان کو اپنی اولاد کی بھی فکر مند ہونا چاہیے، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، اس لیے کہ مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنا لائے ہو؟ کہ نصف مال تو ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار کا، آدھا مال تو بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہے اور باقی ملت اسلامیہ پہ ہم نے قربان کر دیا۔ تو مسلمان کے ذمے ہے بیوی بچوں سے محبت کرنا بھی اور ان کے حقوق بھی ادا کرنا، لیکن یہ ہونا چاہیے اللہ کا حق مغلوب نہ ہو، اللہ کا حق غالب رہے اور بندوں کا حق پامال نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پر چھوڑ دیا بیوی بچوں کو، اور اس کے بعد جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں کھڑے ہو کر کے اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کیا؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد، اللہ کا حکم پورا کرنا نیکی ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سبق دے رہے ہیں، خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بنانا کتنی بڑی نیکی، کعبہ بن گیا فوراً دعا مانگ رہے ہیں، حجر اسود کے پاس بوسہ دیا نیکی ہے، دعا مانگیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پڑھا نیکی ہے، فوراً دعا مانگیے، دیکھیں قبول ہوتی نہیں ہوتی۔ نیک عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین جب کسی کو دعا مانگنا ہو، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پہلے سورہ یاسین پڑھ لو پھر دعا مانگو،
سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ تو دل ہے، لہذا سورہ یاسین پڑھ لو پھر دعا مانگو۔ نیکی کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ اللہ کے حکم پر کچھ نہیں سوچا، بیوی ہے اور بچے ہیں، بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد یہ نیکی ہے، اللہ نے قبول کی ہے، لہذا فوراً دعا مانگتے ہو۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل، کیا فرمایا؟ اللہم اجعل بلدن آمنا وجعل، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کو شہر، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ شہر نہیں ہے ابھی، بیوی بچہ خالی ہے، مگر دعا کیا مانگ رہے؟ امن والا شہر بنا دے۔ اے اللہ اکیلے ہیں، یہ گھبرائیں گے، ایک بیوی ایک بچہ، اس لیے یہاں انسیت ہو، لوگ یہاں پر آباد ہو، اسے امن والا شہر اس کو بنا دیجئے۔ کیسا شہر صرف نہیں چاہیے، کیسا شہر؟ یہ نبی ہیں، یہ نبی دعا مانگنے کا سلیقہ امت کو سکھاتے ہیں کہ خالی کیا مانگا؟ شہر نہیں مانگا، شہر ہے مگر اس میں لٹس مچ رہی ہے، شہر ہے مگر وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، شہر ہے وہاں درہم برہم نعمان غارت ہو چکا ہے، ایسے شہر سے کیا فائدہ؟ اللہ شہر بھی بنا سکتا ہے اور امن والا بھی شہر بنا سکتا ہے۔ جب اللہ کے وہاں دینے میں کمی نہیں تو پھر مانگنے میں بھی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ اللہ سے اولاد بھی مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور صرف اللہ اولاد دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اور اللہ نیک اولاد بھی دے گا، لہذا صرف اولاد نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیا سلیقہ سکھا رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد ہوئی اور اگر نیک نہ ہوئی تو خون کے آنسو رو رہا ہے آدمی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں کیسی حکمت ہوتی ہے، کہا اولاد مانگ رہے ہیں اور اولاد کے ساتھ ساتھ نیکی بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایک جگہ ہے بلدن آمنا، شہر ہے نہیں، اس کو پہلے شہر بنائیے پھر امن والا بنائیے۔ ایک جگہ کچھ آبادی ہو گئی تو اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک تو دعا یہ مانگی، دوسری وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ہے نہیں ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو، ان کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ آپ یہ نہیں کہا یہاں پھل پیدا کر دیئے، پھلوں سے روزی دیجئے، پھل کہیں پیدا ہوں مگر آئیں یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آبادی کا بھی انتظام کیا اور اللہ نے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ کھانے کا انتظام کیا ہوا بھائی؟ کھجوریں تو ختم ہو گئی، وہی تھا کھانے کا انتظام، اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ بیتابی میں دوڑ رہی، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے انہوں نے، اور پھر کیا دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، جلدی سے آئی اور اس کو روکا، منڈیر اس کے گرد گرد بڑھا، کہا زمزم ٹھہر جا، اگر نہ ٹھہراتی تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہوتا۔ وہ زمزم کا چشمہ ابلا۔ یہ زمزم جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پانی کا بھی کام کرتا ہے اور کھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ پانی کا بھی کام کرتا ہے، یہ پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے، یہ زمزم کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے اسلام مذہب کیا ہے۔ پہلے بھائی کو بھیجا، سمجھ میں نہیں، خود آئے۔ مکے میں لوگ دشمن ہیں، مسلمانوں کو کوئی دیکھ نہ لے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کچھ نہیں، حرم میں ٹھہرے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، جتنے دن رہے زمزم پیتے رہے۔ فرماتے جتنے دن میں رہا زمزم پیتا رہا، کچھ میں نے نہیں کھایا، کوئی کمزوری کہیں سے محسوس نہیں ہوئی۔ زمزم نے کھانے کا بھی کام کیا اور پینے کا بھی کام کیا۔ تو کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چشمہ زمزم۔ اب کیا ہے؟ شہر بن رہا ہے۔ جب وہاں پانی نکلا تو پتنگے وہاں اڑنے لگے، اور پتنگوں کو جو اڑتا ہوا دیکھا، پروانوں کو، پرندوں کو،
تو قبیلے بنو جرہم پانی کی تلاش میں گھوم رہا تھا، انہوں نے کہا اچھا پرندے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پانی ہے، وہ آ گئے۔ یہ نظام الہی ہے، یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے دیکھا ایک عورت ہے اور ایک بچہ اور پانی ہے، تو انہوں نے اجازت طلب کی، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا رہ تو سکتے ہو لیکن پانی پہ کوئی تمہارا عمل دخل نہیں ہوگا۔ ان کا مجھے منظور ہے، آبادی تو چاہیے تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، یہ اکیلے ہیں، یہ گھبرائیں نہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے۔ اللہ نے دل مائل کر دیا، قبیلے بنو جرہم کے لوگ وہاں پر پہنچ گئے، رہنے کے لیے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ بچے کا نشو و نما ہو رہی ہے، اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام آتے رہے اور جاتے رہے، اور خانہ کعبہ منہدم تھا، طوفان نوح کے زمانے میں اس کے اوپر مٹی پڑ چکی تھی، حکم الہی ہوا اب اس کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ساتھ میں ہیلپر ہی کر سکتے تھے۔ کس کی؟ عام آدمی کے ہیلپر نہیں بن سکتے تھے، کس کے؟ باپ کے بن سکتے تھے۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہتا ہے جب وہ ان کے ساتھ مدد کرنے کے لائق ہو گئے، کس کے ساتھ؟ عام آدمی کے ساتھ نہیں، عام آدمی تو رحم بھی نہیں کھائے گا، لیکن باپ اگر اس سے مدد لے گا تو کیا ہوگا؟ جتنی طاقت ہے اسی اعتبار سے کام لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جب مددگار بننے کے لائق ہو گئے تو حکم کیا ہوا؟ ذبح کرنے کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کے بنانے کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن قبیلے بنو جرہم کے جو لوگ ہیں ان کے اندر فساد پیدا ہوا، انہوں نے بت پرستی شروع کی، اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کم ہے، لہذا ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور زبردستی زمزم پہ بھی قبضہ کر لیا اور بیت اللہ پہ بھی قبضہ کر لیا، اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ کمزور، ان کا نام تھا ثابت ابن اسماعیل، بالآخر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ان کو بالکل ختم کر دیں۔ کچھ زمانے کے بعد انہی میں سے ایک شخص خدا، اس نے تمام اسماعیل کی اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا ان سے مقابلہ کرو، اور مقابلہ کیا، قبیلے بنو جرہم کے لوگوں کو شکست دے دی اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر یہ وہاں پر آباد رہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے قبیلہ ہے قبیلہ قریش، اس سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولادت کے لیے اللہ نے ایک نیا شہر بسایا اعلیٰ درجے کا۔ اسی طریقے سے آپ کی ولادت کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے جس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، وہ قبیلہ بھی تمام قبیلوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا قبیلہ ہے، اسی کو کہا جاتا قریش۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نام ہے نضر ابن کنانہ، کیا نام ہے؟ انہی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 13واں نام ان کا آتا ہے، نضر ابن کنانہ۔ ان کی جو اولاد ہے انہی کو کہا جاتا قریش، جو ان کی اولاد میں نہیں ان کو قریش نہیں کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نضر ابن کنانہ کا انتخاب کیا، اور نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو قریش کا انتخاب کیا۔ کس کا؟ قبیلہ قریش کا انتخاب کیا، اور قبیلہ قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انتخاب کے معنی چن لینا، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کو چن لیا گیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے معنی اللہ نے تمام مخلوقات میں اپنی محبوبیت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، تو آپ چنے ہوئے ہیں، اور ایسے نہیں چنے ہوئے، آپ کے لیے ہر چیز کو اللہ نے چنا ہے۔
ولادت کے لیے شہر کو چنا، ولادت کے لیے خاندان قبیلے کو چنا، ہجرت کے لیے شہر کو چنا، آپ کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ کیسی دی ہیں؟ چنی ہوئی، چھانٹ کے باقاعدہ مصطفیٰ ہیں آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، اس قبیلے کا نام ہے قریش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے قریش کو اللہ نے 7 ایسی چیزیں دی ہیں۔ ام ہانی کی روایت، اور ام ہانی کس کا نام ہے؟ ہم بتا چکے ہیں، شاید یاد ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام ام ہانی۔ ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ قریش کو اللہ نے 7 ایسی فضیلتیں دی ہیں جس میں دنیا میں کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے، نہ پہلے دی خدا نے نہ بعد میں خدا دے۔ یہ ایسا قبیلہ قریش ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، یہ وہ قبیلہ قریش۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا انا من القریش، میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ دنیا میں بڑے قبائل اور بڑے انسان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جس قبیلے میں پیدا کیا وہ قبیلہ قریش کا ہے۔ یہ کسی قبیلے کو خصوصیت حاصل نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی؟ اللہ کی خدائی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور سب سے برتر اور سب سے بہتر، سید العالم سید الناس امام الرسل فخر کائنات صاحب معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس قبیلے سے ہو، اس قبیلے سے اعلیٰ کوئی قبیلہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہر نبی جس خاندان میں پیدا ہوا اور جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا، وہ خاندان ہمیشہ اعلیٰ درجے کا خاندان ہوتا تھا، اعلیٰ درجے کا خاندان۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان اسلام سے پہلے شاہ روم قیصر کے دربار میں ہیں، یعنی عیسائی بادشاہ کے دربار میں، اور وہ پوچھ رہا ہے، اس نے کچھ سوالات کی حضرت ابو سفیان سے، حالانکہ اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے زمانے میں۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے مکے کے ایک شخص کے، ان کو جانتے ہیں آپ؟ کہا ہاں جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ان کا خاندان کیسا ہے؟ پہلا سوال۔ اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ جن سے دشمنی رہی ہے، جو لڑتے رہے ہیں، جو سامنے لشکر کے سردار رہے ہیں، وہ حضرت ابو سفیان۔ ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہلے ان کا خاندان ہم میں سے جتنے لوگ ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان ان کا۔ اسی کو کہتے ہیں فضیلت، بزرگی۔ اپنے دہی کو تو کوئی کھٹا نہیں بتاتا، لیکن فضیلت یہ ہے کہ غیر اور دشمن بھی اس کا اعتراف اور اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ فضل تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی جس کی دیں، دوستوں ہی نے اگر تعریف فرمائی تو کیا، جیسے یہ کہا تو کیا کہا ہرقل بادشاہ نے؟ کہ جی ہاں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں آئے۔ یہ حاشیہ لگایا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ہر نبی اعلیٰ خاندان میں آیا ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان کے ماننے والے کیسے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کمزور لوگ ہیں؟ کہلے کمزور لوگ ہیں۔ کہا تمام نبیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، دین کی دعوت ہمیشہ سب سے پہلے کم لوگوں نے، یعنی دبے کچلے لوگوں نے، کمزور لوگوں نے۔ کمزور کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عقل والے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن عقل تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جبھی تو انہوں نے قبول کیا۔ اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے، اور جو جتنا بڑا دانشور تھا اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سب سے بڑے دانشور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا کہ جی ہاں تمام نبیوں کا پیغام ہمیشہ غریب لوگوں نے پہلے قبول کیا ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے جو لوگ ان کا پیغام قبول کرتے ہیں
تو اس کے بعد پھر اس پیغام کو چھوڑتے بھی ہیں؟ کل یہی تو نہیں ہوتا ہے، مارے جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، اور خود وہ بتا رہے ہیں جنہوں نے مارا ہے، ستایا ہے، طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، مگر جو ایک مرتبہ دامن تھام لیتا ہے پھر وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ کہا جب ایمان، وہ کہہ رہا ہے ہرقل بادشاہ، جب ایمان دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کبھی تمہاری ان سے لڑائی ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہوئی ہے، کبھی ہم غالب کبھی یہ غالب ہے، لیکن انجام کار انہی کو غلبہ ہو۔ کہا کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کل کبھی نہیں کی، ایک معاہدہ ہوا ہے، دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ کہا کہ میرے دل میں آ رہا تھا، چونکہ دشمنی بھی تھی اور جی چاہ رہا کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بادشاہ ان کا معتقد نہ ہو۔ کہنے مگر کوئی بات مل ہی نہیں رہی تھی، بالآخر میں نے کہہ دیا کہ مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ان کی۔ کیا بات؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ مکے سے بیت المقدس تک ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور اس کے بعد وہاں جا کے انہوں نے نمازیں پڑھائیں اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ گئے اور آسمانوں پہ چلے گئے اور رات ختم نہیں ہو گئی۔ مکے سے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں، اقصیٰ معنی دور، لڑکیوں کو نام لوگ رکھتے ہیں نا اقصیٰ، یعنی بہت دور ہیں، جیسے رکھتے ہیں شیبہ، شیبہ یعنی بوڑھی عورت، شیبہ کا معنی بوڑھی، قرآن میں ہے، شیبہ بھی قرآن میں ہے، اقصیٰ بھی قرآن ہے، مسجد اقصیٰ، تو اقصیٰ اسے کہتے ہیں اس لیے اقصیٰ کے معنی بہت دور، یہاں سے دور، بہت دور، ہوش سے آگے۔ مکے سے وہاں تک جانے میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو اس کے باوجود یہ کہتے ہیں رات ہی میں واپس آ گئے، یہ بات کہیں ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو انہوں نے اس لیے کہا بادشاہ بدزن ہو جائے گا، مگر وہاں ایک پادری کھڑا ہوا تھا بادشاہ کے سرانے، کہنا یہ واقعہ بالکل سچ ہے اور میں اس رات کو بھی جانتا ہوں جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا، میں وہ رات بھی جانتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ دربار میں ہلچل پڑ گئی۔ کہا اس لیے کہ میرا معمول تھا کہ میں مسجد اقصیٰ کو رات میں نماز کے بعد بند کر کے جاتا تھا۔ ایک روز میں نے جو اس کو بند کرنے کا ارادہ کیا تو جو اس کا مرکزی دروازہ تھا اس نے بند ہونے کا نام ہی نہ لیا، ہر طرح کا زور لگایا، پورے عملے پورے اسٹاف کے لوگوں نے اپنی طاقت آزما کے دیکھ لی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کہا میں نے دروازہ بنانے والے معماروں کو بلایا رات ہی میں، یہ معمولی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول، وہ بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے یہ عمارت کا وزن اس دروازے پہ آ گیا، اب رات میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صبح ہی ہوگا، مگر یہ وزن کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے دروازے کھولے گئے تھے اپنے مہمان کے لیے جو آنے والے تھے مکہ المکرمہ سے۔ پھر وہ کہا کہ جب ہم صبح آئے، چھوڑ دیا میں نے، جب میں صبح آیا تو میں نے دیکھا دروازے پہ ایک پتھر ہے اور پتھر میں ایک سوراخ ہے، اور یہاں پر جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ اس سوراخ میں اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، یہ سوراخ بند ہو چکا تھا مگر کھلا ہوا تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا وہاں پر کسی سواری کے پیر کے نشان بھی ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ آپ اسی رات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو اللہ نے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا اور آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کا نام قبیلے قریش ہے، اور قریش کے 7 فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عربوں سے محبت کرو، کیوں محبت کریں؟ کہ 3 وجہوں سے، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان میں ہے، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ قبیل قریش فضیلت والا اس لیے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے انی منہم، میرا تعلق قبیل قریش سے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا خلافت قریش میں رہے گی، الائمۃ من القریش، 4 جو خلفاء ہیں خلفائے راشدین، یا اس کے بعد جو دوسرے امیر المومنین ہوئے ہیں، یہ سب کے سب قبیل قریش سے ان کا تعلق ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار کے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے کہ کسی خلیفہ کو منتخب کر لیں، کسی نے بتایا حضرت ابوبکر حضرت عمر کو، تو جلدی سے وہاں پہنچ گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے وہاں اختلاف کو جو ختم کیا تو کیسے؟ یہ انہی کا دم تھا، وہی سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فرمایا الائمۃ من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرو، آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش، امام خلیفہ قبیلہ قریش سے ہوگا۔ سارے انصار کے جذبات سرد ہو گئے، سر جھک گئے، نبی کا فرمان آ گیا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو خلافت بھی اسی میں رہے، چاروں خلفاء کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے۔ تیسری فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی دربانی، کعبۃ اللہ بیت اللہ حرم شریف کی دربانی اسی قبیلے کے ساتھ خاص رہی ہے اور رہے گی۔ چوتھی فضیلت سقایا، سقایا کہتے ہیں جو حج کرنے والے آتے تھے اس زمانے میں، پانی کا تو بڑا قلت تھی، اور پانی سب سے قیمتی دولت، اور پھر زمزم، سقایا حاجیوں کو پانی پلانا، یہ منصب بھی ہمیشہ قریش میں تھا اور قریش میں رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ منصب تھا۔ جب آپ نے آخری حج کیا تو آپ پہنچے زمزم کے کنویں پہ، اور چچا موجود تھے، آپ نے چاہا کہ خود نکالیں اپنے ہاتھ سے زمزم، پھر کہا رہنے دو، اگر ہم نکالیں گے تو ہر آدمی پھر یہی سمجھے گا یہی سنت ہے اور تمہارا اعزاز جاتا رہے گا، اس لیے تم ہی نکال کے مجھے پلاؤ۔ سقایا یہ حمزہ، یہ حاجیوں کا پلانا، پانی پلانا، خدمت کرنا، یہ بھی کس کا تھا؟ قبیلہ قریش کا اعزاز۔ کہے ہوئے بھول گئے؟ کہے ہوئے؟ چار۔ پانچواں، قبیلہ قریش کے لوگوں نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ان کے علاوہ کسی اور نے 10 سال تک عبادت نہیں کی۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے، خدا واحد کی عبادت 10 سال ایسے گزرے ہیں جن میں قبیلہ قریش کے علاوہ کسی نے عبادت نہیں کی اللہ خدا واحد کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو جبھی سے توحید کی دعوت شروع ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد پھر 3 سال تک کوئی قرآن کی سورت نازل نہیں ہوئی۔ مکے میں آپ کئے سال رہے؟ 13 سال۔ 13 سال میں 3 سال تک تو قرآن پاک کی دوسری کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اور دین کی دعوت کھلے عام دینے کی اجازت بھی نہیں تھی 3 سال تک۔ کون عبادت کر رہا تھا جو مسلمان ہو گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صدیق اکبر ہے، حضرت خدیجہ ہیں، اور حضرت زید ہیں، اور اسی طریقے سے ابوبکر اور خدیجہ، علی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد 13 سال کا جو عرصہ ہے، جب پہلی سورت نازل ہوئی اس کے بعد سورہ مدثر کہ عام تبلیغ کا حکم ہو گیا، تو جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کا سب تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ قریش سے تھا۔ اور بھی لوگ عبادت کیا کرتے تھے مگر وہ سب مشرک تھے، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ موحدین نے 13 سال 10 سال تک جو عبادت کی ہے تو کیسے کی ہے؟ صرف قبیلہ قریش نے کی ہے۔ یہ سعادت قبیلہ قریش کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ کیوں ہوئی؟ چھٹی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کی عظمت کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کے نام کو بلند کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر کو، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا، اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا، جس سے قبیلہ قریش کی عظمت اور بڑھ گئی۔ 6 چیزیں ہوئیں۔ 7ویں فضیلت، دنیا میں بڑے قبیلے ہیں
مگر کسی قبیلے کے بارے میں قرآن کی کوئی صورت نازل ہوئی ہو جس میں اس قبیلے کے علاوہ کسی کا ذکر نہ ہو، یہ خصوصیت قریش کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ قریش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو رغبت دلانے کے لیے۔ قریش کو قریش ہے کیا؟ قریش کہتے کس کو ہیں؟ قریش کو قریش کہا کیوں جاتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے، یہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہی ابھی 22 رجب گزری ہے نا، جن کی وفات کی خوشی میں دشمنان صحابہ نے کنڈے کی رسم نکالی وفات کی خوشی میں، اور سنی یعنی مسلمان یہ ناواقف ہو کر ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور خود اپنے گھر پہ یہ رسمیں منانے لگے اور ان کی رسموں میں جا کر کے شریک ہو کر کھانے لگے۔ حالانکہ کسی کی وفات پر خوشی منانا یہ اسلامی طریقہ غلط نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کے دشمنوں کا طریقہ ہے ہمیشہ سے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے کسی کی وفات پر جو خوشی منائی تو مکے کے ان مشرکین نے منائی تھی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت قاسم کے انتقال پر، نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ ایک تو انتقال کا غم اور دوسرے خوشی منا رہا ہے دشمن، غم پر غم۔ اور جب غم کسی پہ آتا ہے تو تسلی کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، بھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تسلی کون دے؟ باپ تو پیدائش سے پہلے ہی بولو نا انتقال ہو چکا۔ ماں کیسے تسلی دیں؟ 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو چکی۔ دادا کیسے تسلی دیں؟ 8 سال کی عمر میں وہ بھی چلے گئے۔ جب نبی کو غم ہوا تو آپ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن کی وہ سورت نازل کی جو اس کی 2 سورتوں کے بعد آنے والی ہے، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آپ کا دشمن کہتا کہ آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اور آپ کا نام تو ایسا رہے گا کہ خدا کے نام کے بعد اتنا کسی کا نام نہ لیا گیا، نہ لیا جاتا ہے، نہ لیا جائے گا۔ خدا کے نام کے بعد رٹ ہے تمہارے نام کی، خدا کے نام کے بعد، اللہ کے نام کے بعد اگر کسی کا نام محمد رسول اللہ۔ تو اسی طریقے سے جو دشمنان صحابہ ہیں، جب کسی صحابی کا انتقال ہوا، یہ شہادت ہوئی، ان کے وہاں دسترخوان لگ گیا۔ پتہ ہے بھائی جمادی الثانی کو صدیق اکبر کی وفات، ان کے وہاں دسترخوان ہے۔ 9 ربیع الاول کو فاروق اعظم کی شہادت پہ خوشی کا دسترخوان، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خوشی کا دسترخوان، اور 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی کہ یہ کنڈے اور رسمیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کا مرنا، میرے گھر شادی ہوئی۔ آپ سوچئے یہ کون کرتا؟ دشمن۔ یہ دشمنی کاہے کی ہے؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صرف صحابی نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اور کیا کہا آپ نے؟ جس نے میرے صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، یا میرے رشتہ داروں کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ آپ بتائیے، اور نبی کو جو ایذا دے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی پھٹکار برستی ہے اور آخرت میں بھی ان پر پھٹکار برستی۔ نہ ان کے دل میں نبی کی عظمت، نہ ان کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت،
نہ ان کے دل میں صحابہ کی عظمت۔ دیکھیے ایک بدباطی شخص نے اللہ کے کلام کے بارے میں کیا کہا، اس نے جو کچھ کہا وہ نئی بات تھوڑی ہے، پوری قوم کا یہ عقیدہ ہے جو اس نے اپنے عقیدے کا زبان سے اظہار کیا ہے، سب کا یہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے ہوشیار رہیں اور ایسے کام میں ہرگز شریک نہ ہو۔ یہ 22 رجب کے کنڈے اگر معلوم ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ وفات کی خوشی میں ہے، اب تک نہیں معلوم تھا تو توبہ کرو، معلوم ہو گیا تو اب پھر اگر کرے گا آدمی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، خود بھی اس سے بچے اور بچائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ قبیلے قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرش ایک جانور ہوتا ہے دریائی سمندر کا، اور وہ جانور تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے، اس کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اسی لیے قبیلہ قریش کا نام قبیلہ قریش رکھا گیا۔ یہ قبیلہ تمام قبائل پر غالب رہتا ہے، سب سے بہادر رہتا ہے، کسی سے پست اور کسی سے زیر نہیں ہوتا۔ یا قرش کی وجہ تسمیہ اس لیے ہے، تقرش کے معنی آتے ہیں جمع کرنا۔ کیا معنی؟ جمع کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ایک بزرگ ہیں قصی، یہ عرب کے لوگ مکے میں بکھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے تمام عربوں کو قبیلہ قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اس لیے ان کو کہا جاتا قریش۔ تقرش کے معنی آتے ہیں کمانا۔ قبیلہ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ مکے میں یہ لوگ تجارت پیشہ کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یا قریش ماخوذ تقریش سے، تقریش کے معنی تفتیش، تفتیش معنی تحقیق کرنا۔ اس قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے، کوئی غریب تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اور پھر اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ بہر صورت اس لیے قبیلے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبیلے قریش کی جو فضیلت ہے، اور قبیلے قریش کو اللہ نے کیا انعام دیا، فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو الفت دلانے کے لیے، قبیلے قریش کے لوگوں کو الفت دلانے کے لیے۔ کس کی محبت؟ اللہ اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو دشمنوں کو برباد کر دیا۔ اللہ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کعبے کی وجہ سے بچے ہو، کعبے کو چھوڑ کے کہیں نہ جانا۔ مگر عجیب و غریب بات تھی کہ کعبے کو چھوڑ کر کے اگر جائیں گے نہیں تو پھر بتائیے کریں کیا؟ اس لیے کہ کعبہ ہے کہاں؟ جہاں نہ کوئی غلہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں، بھوک مری، پریشانی کا عالم۔ خانہ کعبہ سے عشق ہے، وہاں رکے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ قحط۔ تو جو آدمی جب طے کر لیتا تھا کچھ کھانے کو نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دور میدان میں نکل جاتے تھے، وہاں خیمہ لگا لیتے تھے، اور اس ارادے سے کہ اب یہاں جا کر کے مر جائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، تو ان کے ایک بیٹے تھے اسد، ان کے ایک دوست تھے، وہ آئے ایک دن اور کہنے لگے کہ اب ہمارا ارادہ ہے، ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، ہم لوگ اب مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے اپنے والدہ سے بتایا، تو ان کی والدہ نے ان کی مدد کی کہ جاؤ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، گھر پہ دے دو۔ کچھ دنوں ان کا خرچہ چلا، اس کے بعد پھر بھوک مری، پھر انہوں نے آ کے بتایا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا حضرت ہاشم سے۔ تو حضرت ہاشم نے یہ سنا، اور سننے کے بعد پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، لوگ مرتے رہیں گے اور ہم لوگ دیکھتے رہیں گے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ کہا آپ ہمارے سردار، آپ جو بتائیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تیار ہو جاؤ اور تجارت کے لیے سفر کرو، تجارت کے لیے سفر کرو۔ اور 2 سفر انہوں نے شروع کیے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ سردی میں جو یمن تھا وہاں جاتے تھے قریش کے لوگ، یہ جاتے تھے، اور جتنے غریب لوگ تھے اپنی پونجی وہ بھی لگاتے تھے۔ اس طریقے پر یمن کا سفر ہوتا تھا کب؟ گرمی میں، یعنی سردی میں۔ اور ملک شام ٹھنڈا ملک تھا، تو گرمی میں سردی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہاں جاتے تھے؟ ملک شام جاتے تھے۔
اب جب یہ جو سفر کرتے تھے، اس سفر سے جو ان کو مال و متاع ملتا تھا، سامان ملتا تھا، پھر آنے کے بعد یہ بانٹ دیتے تھے. کوئی بھی اگر غریب ہوتا، اس کا حصہ نہیں بھی ہوتا، اس کو بھی اس میں سے دیا کرتے تھے. اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کوئی غریب آدمی باقی نہیں رہا. حضرت ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا. اور اس کی خصوصیت یہ ہوئی، جب یہ جاتے تھے تجارت کے لیے، اور بھی لوگ بھی تو کر سکتے تھے تجارت، مگر دوسرے لوگ اگر تجارت کے لیے جاتے تھے تو ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا. لیکن یہ حرم کے خادم، یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے، ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں، حشمن کے معنی آتے چور کر دینا، توڑنا، چورا چورا کرنا. حاجیوں کو سالن میں روٹی چور کر کے کھلاتے تھے حضرت ہاشم. ان کا نام اصل ہاشم نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا ہاشم کہا جانے لگا. یہ حاجیوں کی ایسی خدمت کرتے، ایک تو خانہ کعبہ کے خادم، دوسرے حاجیوں کے خادم، اور حج کرنے تو تمام ملکوں سے لوگ وہاں آتے ہی تھے، ان کی خدمت بھی ہوتی، اس لیے سب لوگ ان کو پہچانتے تھے. جب ان کا قبیلہ تجارت کے لیے جاتا تھا تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، نظر و نیاد دیتے تھے خانہ کعبے کے لیے، ہدایہ اور تحائف دیتے تھے. تو ایک سفر ہوتا تھا ملک شام کا، اور ایک سفر ہوتا تھا یمن کا. یہی ان کی معاش کا ذریعہ تھا، یہی پر ان کی زندگی گزر اوقات کا مدار تھا. جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تو ظاہر بات ہے، اگر خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی عظمت تھی، خانہ کعبہ اگر مسمار ہو جاتا تو ان کی عظمت بھی مسمار ہو جاتی، اور پھر ان کی عزت بھی داؤں پہ لگ جاتی، امن و امان ختم ہو جاتا، لوگ ان کا احترام نہ کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ والا انعام یاد دلایا اور دوبارہ یہ انعام دلایا کہ ابرہہ کے لشکر کو جب اللہ نے برباد کر دیا تو ان کی جو لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی وہ عظمت اور بڑھ گئی. اللہ اسی نعمت کا حوالہ دے رہا، اور کیا کہا، جب اللہ نے انعام تمہیں بڑا دیا ہے تو اس بڑے انعام کا تقاضا کیا ہے، تم شکر ادا کرو اللہ کا. اچھا، یہ انعام دیا کس نے؟ 360 بتوں نے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہاتھیوں کو، لشکر کو برباد اکیلے اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حرم میں تم نے امان اللہ نے اکیلے تم کو دیا ہے. تمہارا قافلہ آرام سے جاتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. جب یہ اللہ کا کام ہے تو تمہیں عبادت بھی اکیلے اللہ کی کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو رغبت دلانے کے لیے، قریش کو مائل کرنے کے لیے، قبیلے قریش کو خانہ کعبہ کی طرف اللہ کی محبت دلانے کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کا جو سسٹم تھا سفر کا، اس سفر کو اللہ نے جاری رکھا اور باقی رکھا، اس کو مٹنے نہیں دیا. اللہ فرماتا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سفر کرنے کی وجہ سے سردی میں، شتا کہتے ہیں سردی کو، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، رحلۃ الشتاء سردی کے سفر کی وجہ سے، ان کے سردی کے سفر کی محبت کی وجہ سے، والصیف اور گرمی کے سفر کی وجہ سے. صیف کے معنی گرمی کے ہیں. لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کو، نہیں کہتے ہیں بہت دماغ خراب ہے اس بچے کا، بہت غصہ کرتا ہے، تو نام کو تو اثر ہوگا. تو صیف دو ہیں، ایک سین سے ہوتا ہے اور ایک سواد سے ہوتا ہے. اگر سین سے ہے تو اس کے معنی تلوار، اور تلوار سے جوڑا نہیں جاتا بلکہ کاٹے ہی جاتا ہے، اس کا بھی اثر اچھا نہیں ہوگا. اور دوسرا اگر سواد سے ہے تو اس کے معنی گرمی، اور ظاہر جب دماغ پہ گرمی ہوگی تو پھر خیریت نہیں. تو اس لیے نام کیا کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس گھر کے رب کی. یہ نہیں کہا اس گھر کی عبادت کرو. گھر کون ہے؟ خانہ کعبہ. مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور اس گھر کا جو رب ہے وہی ہے جس نے ہاتھیوں کو غارت کیا، اور جس نے تمہاری تجارت کو باقی رکھا، اور جس نے تمہیں عظمت عطا کی تمام ملکوں میں. لہذا اس مالک کا کہنا مانو، اکیلے اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک
मत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने उनको खाना खिलाया भूख में। जब वहाँ कोई कारोबार नहीं, जब वहाँ फल नहीं, जब वहाँ खेती नहीं, मगर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खाना खिलाया भूख की हालत में, जब तुम अपनी जान दे देते थे भूखमरी की वजह से, अल्लाह ने उसका इंतज़ाम किया। ये नेमतों में बड़ी नेमत है कि आदमी को खाने का इंतज़ाम हो जाए। अगर खाने का इंतज़ाम ना हो तो फिर ये बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। अल्लाह ने बड़ी नेमत का जिक्र किया और क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, नेमतें तो हमने तुम्हें बहुत सी दी हैं अरे कबीले कुरैश के लोगों, लेकिन तुमने उन नेमतों को ख्याल नहीं किया, वो नेमतों की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया। एक नेमत तो ऐसी है जो बिल्कुल जाहिर है, अलल ऐलान नज़र आती है, उस नेमत को तो ख्याल करो। और वो नेमत क्या है? तुम आराम से सफ़र करते हो, सर्दी का और गर्मी का, अल्लाह ने तुम्हें भूख में खाना खिलाया। फरमाया वआमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह ने तुम्हें अमन अता फरमाया खौफ से। कैसे? खौफ से अल्लाह ने अमन अता फरमाया। ये नेमत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आदमी को खाने को मिले और मकान भी उसके पास हो और हर तरह का कारोबार भी हो, लेकिन उसको खौफ हो, उसको खौफ हो, खतरा हो, तो आप बताइए ये मकान और ये दौलत और ये कारोबार किसी काम का है? इसलिए अमन की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाता वआमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह ने अमन दिया खौफ से। खौफ काहे का था? हाथियों के लश्कर का खौफ था, अल्लाह ने उससे बचाया। अल्लाह ने खौफ तुमको अमन दिया, खौफ से काहे का खौफ था? का खौफ था अजमत के मिट जाने का, चोरों और उचक्कों का, काफिले पर हमल, काफिले के लुट जाने का। अल्लाह ने हरम की वजह से तुम्हें अमन अता फरमाया है। तुम जहाँ कहीं जाते तुम्हारा इस्तकबाल किया जाता है और कोई आदमी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालतिया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है आमनहुम मिन खौफ का मतलब यह अल्लाह ने तुम्हें अमन दिया है जुज़ाम से। कैसे? जुज़ाम, जुज़ाम का मतलब कोढ़। कोढ़ किसे कहते हैं? इंसान के, अल्लाह ऐसी ख़राब बीमारी है, अल्लाह हर आदमी की उससे हिफाजत फरमाए। इंसान का जिस्म कट करके सड़ करके गलने लगता है, इसको जुज़ाम कहते हैं। अल्लाह ने कबीले कुरैश को अमन दिया है, कैसे? जुज़ाम से। वहाँ उनमें से कोई आदमी जुज़ामी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी खुसूसियत अता फरमाई है। इसी तरीके से, खैर वो तो नहीं होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो आपकी रहमत खाली कबीले कुरैश के साथ खास नहीं। आपने एक ऐसी दुआ बताई है जो दुआ जो मुसलमान पढ़ ले, कहीं का भी मुसलमान पढ़ ले, अगर उसका एहतमाम कर ले तो अल्लाह उसको 4 बीमारियों से बचाएगा। कितनी बीमारियों से? 4 बीमारियों से। और चारों बीमारियों से बचना हर आदमी चाहता, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी, और चाहने के बावजूद उन बीमारियों में मुब्तला हो जाता। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। उनमें से एक बीमारी है अंधा होना। कौन चाहता है कि उसकी आंखें खराब हो जाएं? जो चाहता है वह हाथ उठाए। हैं कुछ चाहता है? हमेशा आंखें सलामत रहें, लेकिन चाहने के बावजूद आंखों की रोशनी खत्म हो जाती। दूसरी चीज क्या है? फुलुज, फालिज ज़दा होना। फालिज का अटैक हुआ, दाईं साइड पे हुआ तो दायां धड़ बेकार, बाईं तरफ हुआ तो बायां धड़ बेकार, चेहरा कभी टेढ़ा हो गया, आंखें सलामत नहीं, दिमाग के ऊपर हुआ तो दिमाग सुन हो गया, आदमी अपाहिज बन गया, माजूर बन गया, और 10-10 साल हैं बिस्तर पे पड़ा हुआ, खुद नहीं चल सकता। और मोहब्बत करने वाले और चाहने वाले भी खिदमत करते करते उकता गए, और कभी बेरुखी करते हैं तो उसकी वजह से दिल के अंदर सुराख हो जाता है, नासूर बन जाता है, कभी इनके ऊपर भी हम बोझ हो गए। आदमी ऐसे मौके पर तमन्ना करता है कि मर जाएं, मगर मरता भी नहीं। मौत का एक वक्त मुकर्रर है।
ایسی بیماری ہے جس میں آدمی نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ استنجا کر سکتا ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنی بڑی بیماری سے بچنے کے لیے امت کو آپ نے طریقہ بتا دیا۔ کتنے بڑے محسن ہیں آپ۔ ایک اندھے پن سے بچنے کے لیے، دوسرے فالج سے بچنے کے لیے، تیسرے سفید داغ، جسم کے اوپر سفید داغ ہو گئے، برس کی بیماری ہے، اللہ نہ کرے یہ بیماری ہو، لوگ نفرت کر رہے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود یہ بیماری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کیا نہیں کیا، مگر یہ امت نہ خدی، جیسے قبیلہ قریش کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے بتایا دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ وہ کوئی شخص بیمار ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، لیکن وہ بیماری آپ کو نہ لگے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنے پیسے بھی خرچ کر لیجئے آپ، وہ بیماری آپ کو نہ لگے، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے تو وہ بیماری تمہیں نہیں لگے گی، ضمانت آپ نے دے دی ہے۔ پتھر کی لکیریں مٹ سکتی ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں بچا لیا اس بیماری سے جس میں تجھے مبتلا کر دیا، اور اللہ نے بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ جو ایمان والا، جو ایمان والی اس دعا کو کسی بیمار کو دیکھ کر کے، ایسی بیماری جو مبتلا ہے جو نہایت ناگوار ہے اور نہایت گھن والی بیماری ہے معاذ اللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں، تو فرمایا اگر اس کو پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ محفوظ رہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، ارے ہے یا نہیں؟ پھر اس انعام کی قدر کیا ہے؟ جیسے اب تک یہ دعا یاد نہیں کی، آئندہ بھی یاد نہیں کریں گے نا؟ کیا خیال؟ اگر اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو، اگر اپنی بیوی کا بھلا چاہتے ہو، اب اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہو، تو یہ دعا خود بھی یاد کرو اور سب کو رٹاؤ، یاد کراؤ۔ یہ اس کا شکریہ ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ تو فرمایا اور اس کے علاوہ 4 بیماریوں سے مستقل حفاظت، کسی بیمار کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو پھر بھی 4 بیماریوں سے، اندھے پن سے حفاظت، فالج سے حفاظت، سفید داغ سے حفاظت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یعنی بدعقل ہونے سے حفاظت۔ بدعقل ہونے سے حفاظت، دماغ خراب ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے مگر دماغ خراب ہو گیا، اب کیا بچا؟ تو ان 4 بیماریوں سے اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اتنی قیمتی نعمت، اتنی قیمتی دولت اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ دعا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے وہ دعا؟ اتنے فضائل تو اس کے اتنے، دعا کیا ہے؟ دعا بھی کوئی مشکل نہیں، آپ تو رحمت بن کر کے آئے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے مقتدا اور پیشوا لوگوں سے بھی فرمایا بشرا، خوشخبری سنانا، ولا تنفرا، نفرت نہ دلانا، یسرا، آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا، اور مشکل میں لوگوں کو مبتلا نہ کرنا۔ آپ نے کیا دعا بتائی؟ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے، وبحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الا باللہ بھی اگر پڑھنے صرف اتنا بھی کافی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ کہ یہ تو مشکل ہے مولانا صاحب، اتنی بڑی نعمت،
اتنی بڑی دولت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ فجر نہیں پڑھیں گے آپ؟ فجر کے بعد پڑھیے۔ اگر آپ کو سفر ہے آپ کا اور آپ کو جانا ہے گومتی سے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کئی مرتبہ کھلتی ہے، اور اگر پلین سے جانا ہو تو تب تو رات میں نیند ہی نہیں آئے گی پھر ہے۔ اتنی بڑی بیماریوں سے اگر اپنی حفاظت کرنا ہے تو آنکھ نہیں کھلے گی، کھلے گی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی یہ جو سورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سورہ قریش۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، کسی دشمن سے اگر اندیشہ ہو یا کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہو تو دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے، کسی بھی خوفناک چیز کے خطرے سے بچنے کے لیے اس سورت پاک کی اگر تلاوت کی جائے، اس کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دشمن کے بھی شرارت سے، اس کے نقصان سے بچاتا ہے۔ اور ہر آدمی کے دشمن تو نہیں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی دشمن ہے، جنوں میں بھی دشمن ہے، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہمارا دشمن کون ہے اور وہ نقصان پہنچا دیتے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت قاضی جو ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر قرآن کے، تفسیر مظہری ان کی کتاب ہے، تو فرماتے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ تلقین کی، جب کسی وبا، دشمنی نہیں، وبا، بلا، کرونا وائرس اور دنیا کی قسم کی بلائیں اور وبائیں، کسی چیز کا بھی اندیشہ ہو، اگر اس صورت مبارکہ کا ورد رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بلا سے بھی بچائے گا، وبا سے بھی بچائے گا، دشمنوں کی شرارت سے بھی بچائے گا۔ فرماتے میں نے اسے مجرب پایا ہے، میں نے جب اسے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت جان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ لڑکی کے حقوق والدین پر کیا ہیں؟ اگر لڑکی والدین کی خدمت نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ ظاہر بات ہے، ماں باپ کی خدمت اولاد پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مالی خدمت کرنا، ان کی ہاتھ پیروں سے خدمت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک ایمان والے پر واجب ہے، اہم ترین فریضہ۔ کیا کہا؟ ان کی خفگی سے خفا اللہ ہے، یہ اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے۔ اور کاروبار میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ماں باپ میں سے کسی نہ کسی کے ناراض اور خفا ہونے سے، اور ماں باپ کے راضی اور خوش ہونے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور راستے ترقیات کے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہ بھی ہو جب بھی، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، حضور کہہ رہے اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، پھر بھی تم کو ان سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں، اف کہنے کی اجازت نہیں۔ مرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، قیامت کے دن ہوگا جس کی زیادتی ہوگی اللہ اس کو سزا دے گا، اور جس کی زیادتی نہیں ہوگی اللہ اسے جزا دے گا، لیکن دنیا میں تمہارے لیے یہی حکم ہے، کچھ بھی ہو برداشت کرو۔ صرف یہی نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے کہو کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم فرما جیسے بچپن کے زمانے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا کریں؟ انتقال ہو چکا ہے ماں باپ کا، آپ کیا کریں؟ ہر مسئلے کا تو شریعت میں حل ہے۔
آپ نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، ان کا قرضہ ہے تو وہ ادا کرو، ان کی وصیت ہے تو وہ پوری کرو، ان کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ننیال، باپ کی طرف سے رشتہ دار دنیالی رشتہ دار، ان کا خیال رکھو، باپ کے جو دوست تھے اور ماں کی جو سہیلیاں تھیں، فرماؤ ان کا خیال رکھو، یہ ان کے حقوق میں سے کس قدر اہتمام اس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی ہے کیا؟ ٹیٹو یعنی جسم کو گدوانا صحیح ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ 4 رکعت نماز کی نیت کی اور 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو سجدہ سہو کریں یا اعادہ کریں۔ اگر آپ کو یاد آ گیا ہے سلام پھیرنے سے پہلے تو 2 رکعت اور پوری کر لیجئے اور بعد میں سجدہ سہو کر لیجئے، اور اگر یاد نہیں آیا ہے تو پھر سے آپ نماز پڑھیے، یہ 2 رکعت تو ہو چکی۔ اور کیا ہے؟ محمد عارف صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نسیم پہلوان کی بہن کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد انس کی طبیعت خراب ہے، گردے خراب ہو گئے، اللہ رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد اسلم کی طبیعت خراب ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، محمد عقیل کی طبیعت خراب ہے، جمیلہ خاتون کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء تمام حاضرین کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہر ایک کے دل میں اپنے کلام کی محبت اور عشق پیدا فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے جو کہنے اور سننے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، خطرات سے، مظالم سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہماری زندگیوں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ